ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حضرات و خواتین، فقہ رمضان سیریز کا 12واں سیشن ہے، اور آج کا ٹاپک ہے کہ وہ کیا اعذار ہیں جس کی بنا پر انسان رمضان المبارک میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں کہیں وہ کیا ایکسکیوزز ہیں جس کی بنا پر انسان کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ دیکھیے حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحیم و بڑا کریم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی طبیعت اور اسے لاحق ہونے والے ضرر اور تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں کچھ لوگوں کو عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا عذر ہیں، وہ کیا ایکسکیوزز ہیں جس کی بنا پر ایک مسلمان کو رمضان المبارک میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ان ایکسکیوزز میں، ان اعذار میں پہلا عذر بیماری ہے۔ دیکھیے بیماری کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بیماری جسے ٹیمپرری بیماری کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں انسان کو شفا کی امید ہوتی ہے لیکن وہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بعد وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اس کی بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور بیماری کی دوسری قسم جسے پرماننٹ بیماری ہم کہہ سکتے ہیں، کہ ایسی بیماری جس میں انسان کو شفا کی امید نہ ہو، تو ایسی بیماری کا مسئلہ الگ ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات کہ بیماری کی پہلی قسم جس میں انسان رمضان المبارک کے مہینے میں بیمار ہو گیا اور وہ روزہ رکھ نہیں پاتا ہے، تو کیا اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ ہاں، اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر اسے اجازت دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں اس رمضان کے روزے کو پورا کرنا چاہیے، رمضان کی گنتی کو دوسرے دنوں میں سے پورا کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہر بیماری، کسی بھی بیماری پر انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے اہل علم نے بیماری کی 3 حالتیں بتائی ہیں، اور ہر بیماری ایک لیول کی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جسے ہم ہلکی پھلکی بیماری کہہ سکتے ہیں، جیسے سر درد ہے، دانت میں درد ہے، یا پھر اس طرح ہاتھ میں پیر میں درد ہے، تو ایسی بیماری پر انسان کو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہلکی پھلکی چیز ہے، انسان اسے برداشت کر سکتا ہے، ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا پاسبل بھی ہے، اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں کوئی اضافہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ایسی حالت میں انسان پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ ایسی ہلکی پھلکی چیزوں، سر درد، ہاتھ درد، پیر درد، دانت درد، ایسی چیزوں پر انسان کو، یا سردی زکام، ایسے تمام بیماریوں پر انسان کو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بیماری کی دوسری حالت یہ ہے کہ انسان بیمار ہے، اور بیماری معمولی بیماری نہیں، تھوڑا سخت بیماری ہے، شدید بیمار ہے، لیکن انسان کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی بیماری بڑھنے کا چانس نہیں۔ اور سے سنیں، انسان بیمار ہے، کوئی شک نہیں، حقیقی بیمار ہے، اور لیکن بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے کی اس کے پاس طاقت ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھنے کا چانسز نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں کیا انسان کا روزہ رکھنا بہتر ہے یا چھوڑنا بہتر ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کا ایسے وقت میں روزہ چھوڑنا بہتر ہے، اور روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیمار کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رخصتوں پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، تو انسان کو روزہ چھوڑنا بہتر ہے۔ اگر روزہ کوئی رکھتا ہے اور اس کی بیماری نہیں بڑھتی ہے، بیماری بڑھنے کا چانس نہیں ہے، لیکن تکلیف ہے، تکلیف کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن ایسے انسان کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، بہتر ہے کہ انسان روزہ چھوڑ دے۔ اور بیماری کی تیسری حالت یہ ہے کہ انسان شدید بیمار ہے، حقیقی بیمار ہے،
اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری کے بڑھنے کا چانسز ہے، تو ایسے ٹائم پر اس کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ایسے ٹائم پر اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم اور جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جس کسی کو روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، ایسے بندے کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، بیماری کی دوسری قسم جسے ہم کہتے ہیں پرماننٹ بیماری، جس میں انسان کو شفا کی امید نہیں ہوتی ہے، تو ایسی بیماری میں انسان روزہ رکھ نہیں پاتا، تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ انسان رمضان میں روزہ رکھ سکتا ہے، رمضان کے بعد اس کی قضا کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کا بیمار ہے، اور خاص کر مسلم ڈاکٹروں نے، ماہر اور مسلم ڈاکٹروں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اسے تکلیف ہوگی، اس کی بیماری بڑھے گی اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، یہ ہمیشہ کا بیمار ہے، ایسی بیماری ہے جس سے شفا کی امید نہیں، اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر شفا دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن مسلم تجربے کار ڈاکٹروں نے اسے ڈکلیئر کر دیا کہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنا اس کے لیے خطرہ ہے، تو ایسا بندہ نہ رمضان میں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ رمضان کے بعد اپنے روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ اس کا سولوشن یہ ہے کہ وہ انسان اپنے روزے کے بدل فدیہ ادا کرے، جب فدیہ ادا کرے تو اس کے روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں، اور روزوں کی قضا کے بدلے ہی انسان فدیہ ادا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فدیہ کیسے ادا کرے، فدیہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، فدیے میں کیا دینا چاہیے؟ دیکھیے، فدیے میں سب سے بہتر چیز ہے کہ انسان ہر روزے کے بدلے ایک فقیر و مسکین کو کھانا کھلا دے۔ جب انسان کسی فقیر و مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے، اس کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے، چاہے تو ڈیلی ایک فقیر و مسکین کو بلا کر کھانا کھلائے، یا پھر 30 دن مکمل ہونے کے بعد تمام فقیر و مسکینوں کو دعوت دے کر انہیں کھانا کھلائے، یا پھر ان کے گھروں تک کھانا پہنچائے، 30 روزوں کے بدلے 30 فقیر و مسکین کو کھانا کھلائے، تو اس کا روزے کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا بنانا، کھانا کھلانا انسان کے لیے مشکل ہو، تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک روزے کے بدلے نصف ساع، تقریباً اس کی مقدار 1.5 کلو کی ہوتی ہے، نصف ساع کا اناج، جیسے چاول، گیہوں، یا جو بھی معاشرے میں جو بیسک انسان کی غذا ہوتی ہے، ایسی غذا کو ایک روزے کے بدلے 1.5 کلو کے اعتبار سے فقیر و مسکین میں تقسیم کر دے، تو اس کے روزے کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یعنی جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں، مطلب یہ کہ جن کے پاس روزہ رکھنے کی استطاعت و طاقت نہیں، بمشکل روزہ رکھنے والے ہوں، تو فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، انہیں ایک فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو مرد، بوڑھا مرد ہو، بوڑھی عورت ہو، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، انہوں نے فرمایا اگر بوڑھے مرد یا عورت پر روزہ رکھنا مشکل ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا تو اسے اپنے ساتھ کھانے میں شامل کریں، یا مسکین کو ہر دن آدھا ساع مطلب تقریباً 1.5 کلو کے قریب کھجور، گیہوں یا چاول دے دیا کریں۔ تو بالاختصار یہ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، خاص طور پہ جن کی شفا کی امید نہ ہو، پرماننٹ بیمار ہوں، تو وہ اپنے روزے کے بدلے فقیر اور مسکین کو یا تو کھانا کھلائیں، یا پھر انہیں اپنے روزے کے بدل فدیے میں اناج ان کے گھر تک پہنچائیں، جس کی مقدار تقریباً 1.5 کلو کی آتی ہے۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا روزے کا فدیہ کب ادا کرنا ہے؟ کیا رمضان کے شروع ہی میں پورے مہینے کے روزے کا فدیہ ادا کرنا جائز ہے، یا پھر رمضان کے بعد روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے، یا ڈیلی روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ بات سب سے بہتر بات یہ کہ اگر آپ روزانہ ایک روزے کے بدل کسی فقیر و مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہوں تو اچھی صورت ہے۔ اگر یہ ہو نہیں سکتا تو پھر آپ رمضان کے مکمل ہونے کے بعد بھی
30 روزوں کا فدیہ آپ ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے شروع ہی میں پورے مہینے کا فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا رمضان سے پہلے روزے رکھنا ہے۔ رمضان سے پہلے جب روزے رکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح رمضان سے پہلے بھی پورا فدیہ مہینے کا ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ رمضان کا جب مہینہ ختم ہو جائے تو آپ پورے مہینے کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ آخری اور اہم بات اس سیشن کی یہ ہے، کیا فدیے میں روپے اور پیسے دینا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ کہ فدیے میں روپے اور پیسے دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمائے فدیتن طعام مسکین، تو فقیر و مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پیسے ادا کرنے سے آپ کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ فقیر و مسکین کے کھانے کا انتظام کریں، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو اناج و غلے کا انتظام کریں، لیکن فقیر و مسکین کو پیسے ادا دینا اور سمجھنا کہ آپ کے روزے کا فدیہ ادا ہوا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور خیر اسی میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ و سلف کا طریقہ ہے، اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنے والا بنائیں، روزے کے احکام مسائل کو سمجھنے والا بنائیں، اور روزوں کو سنت کے مطابق رکھنے والا بنائیں، اور روزوں کی حالت میں غلطیوں سے ہمارے روزوں کو پاک و صاف رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔